أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المستحسرين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ہے بڑا خوش وقت جس نے قدر کی رمضان کی، ہے بڑا خوش وقت جس نے قدر کی رمضان کی، ہے بڑا خوش وقت جس نے قدر کی رمضان کی. خوب آہو بھگت کی ذی مرتبت مہمان کی، خوب آہو بھگت کی ذی مرتبت مہمان کی. یہ مہینہ ہے نوید رحمت رب العلا، یہ مہینہ ہے نوید رحمت رب العلا. بات کیا ہے دوستو رمضان کے فیضان کی، بات کیا ہے دوستو رمضان کے فیضان کی. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس کے روزے تم پر فرض فرمائے ہیں. اس مہینے میں سرکش شیاطین جنات کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس مہینے میں اللہ جل جلالہ کی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات کی خیر سے محروم رہا، حقیقت میں وہ شخص محروم ہی رہا. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین جنات کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا باقی نہیں رہتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. اور ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے خیر کا طالب آگے بڑھ، اور اے شر کو چاہنے والا بس کر. اس مہینے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرایا جاتا ہے اور یہ آزادی والا عمل آخری رات تک جاری رہتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم تسبیحات کو چھوڑ دو، سب کام چھوڑ دو، تم میری امت محمدیہ اور مومنین کے لیے استغفار کرو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اور ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم مجھ محمد کریم کا مہینہ ہے. شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان المبارک گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو بھی پایا اور اس کے روزے نہ رکھے ہوں، اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہو اور ان کی خدمت
اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کر سکے۔ پھر فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے مجھ محمد کا نام لیا گیا ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔